نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج ہم جس صحابی کا ذکر کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں سنیں گے، ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اپنی حقیقی منزل پانے کے لیے اور اپنے رب کی تلاش کے لیے بہت جد و جہد کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی النسل نوجوان تھا، تو میرے والد صاحب ہیں وہ اس بستی کے سرداروں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی مالدار اور باروب شخصیت تھے اپنے زمانے کے۔ تو ان کا اپنے بیٹے یعنی کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ پیار محبت تھا، اور وہ مجھ سے خاص محبت کرتے تھے۔ ہماری محبت کا عالم ایسا تھا کہ وہ مجھے گھر میں اس طرح رکھتے تھے جیسے لڑکیوں کو، باپردہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، یعنی کہ مجھے باہر بھی نکلنے نہیں دیا جاتا تھا تاکہ میری تربیت اچھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سٹارٹ میں ہی جو ہے اپنے گھر سے ہی مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، کیونکہ ان کے والد ایک مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اس میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا اس تعلیم کے اندر۔ اس مقام تک پہنچ گئے کہ ان کو اس آگ کا نگران بنا دیا گیا، جس آگ کی یہ مجوسی لوگ پوجا کرتے تھے، اس کو جلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری لگ گئی۔ میں اس کو لگاتار جلائے رکھتا تھا، اس کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتا تھا، 24 گھنٹے اس کو جلانا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میری ذمہ داری تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک جاگیردار تھے اور کافی زمینوں کے مالک تھے، لیکن وہ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتے تھے زمینوں پہ۔ تو ایک دن ان کو گھر میں کسی کام میں مشغول تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان آپ جاؤ آج زمینوں پہ میری جگہ پہ آپ جاؤ اور دیکھ بھال کرو جا کے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جان آج میں چلا جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی وہاں پہ موجود ایک گرجا تھا اس کے پاس سے گزرا، تو وہاں پہ کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کی عبادت سے بہت متاثر ہوا، باہر اندر سے کچھ لوگوں کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اجتماعی طور پہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی اس کی طرف راغب ہو گئے ان آوازوں کی طرف، اور وہ گرجا کے اندر چلے گئے اور جا کے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ جو ہے نا، میں تو بہت سمجھتا ہوں کہ جس دین کو میں مانتا ہوں اس دین سے آپ کا دین تو بہت اچھا ہے، تو آپ نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تو اس سے بہت متاثر ہوا، اور میں اتنا متاثر ہوا کہ میں اس دن کھیتی باڑی پہ گیا ہی نہیں، زمین پہ نہیں گیا، میں سارا دن گرجے میں ہی رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا دین اس کا ماخذ کیا ہے، کس جگہ سے آیا ہے یہ آپ کا دین؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا جو دین ہے یہ شام سے آیا ہے، شام کے علاقے سے اس دین کا سٹارٹ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے سارا دن ادھر گرجا میں گزارا۔ تو شام کو جب وہ واپس گھر گئے تو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ ہاں سلمان آج کیا سیکھا تم نے، زمینوں میں گئے، کھیتوں میں کیا کام کیا، کیا سیکھا؟ تو انہوں نے ساری سٹوری اپنے والد صاحب کو بتا دی کہ میں تو زمینوں پہ گیا ہی نہیں، اس طرح میں گرجے کے پاس سے گزرا، وہاں پہ کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے تو مجھے ان کا انداز عبادت بہت پسند آیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ دین بہت پسند ہے، اپنے ابا جان کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ابا جان پریشان ہو گئے والد صاحب کہ یہ جو سلمان ہے یہ کہیں ہمارا آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے اس عیسائیت کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا دین بہتر ہے ان کے دین سے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں مانے۔ تو بہرحال ان کے والد نے ان کو اس ڈر سے کہ وہ کہیں پہ ہمارا دین چھوڑ کر اس نئے دین میں داخل نہ ہو جائیں، اپنے گھر میں ان کو ایک زنجیر کے اندر جکڑ دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے انہوں نے زنجیر کے اندر جکڑ دیا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، ان کو کوئی موقع ملا تو انہوں نے گرجے میں کسی کے ہاتھ اپنا پیغام پہنچایا کہ جب بھی تمہارے پاس سے کوئی قافلہ گزرے جو شام جا رہا ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا، شام کی طرف کوئی قافلہ جا رہا تھا، تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو پیغام بھیجا کہ قافلہ جو ہے وہ شام جا رہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی زنجیر کو توڑ دیا اور میں اس قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام کی طرف چل پڑا۔
کہتے ہیں جب میں شام گیا تو میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا یہاں پہ سب سے زیادہ معتبر شخص کون ہے، جو دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ عہدے پہ کون فائز ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں ایک چرچ ہے، اس کا پادری ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس پادری کے پاس چلا گیا، میں نے خوب ان کی خدمت کی، ان کو بتایا کہ میں اس طرح آپ کے دین سے متاثر ہوں، آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو دین سکھاتا ہوں، آپ خدمت بھی کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے دن رات اس پادری کی خدمت کی ٹھیک ٹھاک، اور دین بھی سیکھا۔ کہتے ہیں لیکن اسی دوران مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پادری کوئی اچھا انسان نہیں ہے، یعنی وہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا، اکٹھے کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا صدقہ کرو، خیرات کرو، اور وہ سارے پیسے جو ہے وہ خود ہڑپ کر جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے اندر کسی جگہ پہ 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے تھے ان لوگوں کے پیسوں کے۔ تو بہرحال جب وہ اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ پادری جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس کا۔ تو جب اس کا بھی کفن دفن کا کام ہو رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو آپ کا پادری ہے یہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کی بڑی مانتے ہیں، اس کی یعنی کہ یہ ہمیں عبادت کرواتا ہے اور ہمارے چرچ کے معاملات دیکھتا ہے، تو آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ ایک اچھا انسان نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح لوگوں سے پیسے لے کر خود ہڑپ کر جاتا تھا، اس نے مٹکے بنائے ہوئے ہیں سونے چاندی کے۔ تو لوگوں نے جب اس کو پروف مانگا تو حضرت سلمان فارسی ان کو اس جگہ پہ لے گئے جہاں پہ اس نے وہ مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ لوگ اس قدر یہ چیز کو دیکھ کے مشتعل ہو گئے کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو دفنانا نہیں ہے، اس کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا جائے اور اس کو پتھروں سے مارا جائے۔ تو یہی انہوں نے کیا، اس کی لاش کو سولی پہ لٹکا کر اور پتھروں سے اس کو مارا پھر۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اپنے اندر سے یہ ایک نیا چرچ کے لیے اپنا ایک پادری جو پوپ ہوتا ہے وہ اس کو چن لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کی خدمت میں لگ گیا، میں نے اس سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت ایک نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، خدا ترس انسان تھا، سچا انسان تھا، اور وہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ان کی اسی طرح خدمت کرنا شروع کر دی، دین کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ تو کچھ دن بعد جب ان کی بھی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے پادری سے کہا کہ اب میں کیا کروں، میں تو حق کی تلاش میں، دین کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو جو وہ پادری تھا اس نے بتایا کہ موصل ایک جگہ ہے عراق میں شاید، تو اس نے کہا کہ موصل میں ایک فلاں ایک پادری ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پہ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں موصل چلا گیا، وہاں پہ جس پادری کا انہوں نے کہا تھا میں نے ان کو بتایا جا کے، تو وہ ایک اچھا انسان، شریف انسان تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ جب ان کی خدمت کی، ان سے دین کا علم سیکھا، تو کچھ مہینوں کے بعد اس کا بھی وقت قریب آ گیا وفات کا۔ تو حضرت سلمان فارسی پھر رونے لگ گئے، کہتے ہیں کہ میں دین کا علم کیسے سیکھوں، اب آپ کا بھی وقت قریب ہے وفات کا، تو میں تو جس مشن پہ نکلا ہوں، میں تو خدا کی تلاش میں نکلا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مذہب پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ان کی بیچارگی دیکھی، ان کی افسردگی دیکھی، تو اس نے کہا کہ نصیباً ایک بستی ہے، نصیباً آپ اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ فلاں کوئی پادری ہے، وہ ہمارے مشن پہ قائم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نصیباً چلا گیا، وہاں پہ میں نے اس پادری سے ملا، جا کے اس کو سارا قصہ بتایا کہ میں اس طرح دین کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو اس کی خدمت میں لگے، وہ بھی ایک اچھا انسان تھا، کچھ عرصہ اس کی خدمت کی، اس کا بھی وقت قریب تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ اموریہ ایک بستی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہ وہاں پہ فلاں پادری ہے، وہ ہمارے مشن پہ قائم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اموریہ چلا گیا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت بھی کی اور علم بھی سیکھا، وہ بھی ایک اچھا انسان تھا، خدا ترس انسان تھا۔ تو کہتے ہیں اس کی خدمت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک مواقع ملے کہ میں اپنا کاروبار کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ اپنا کاروبار بھی کیا، اور میں نے اس کاروبار سے بیڑیں اور بکریاں اور کچھ گائے بھینسیں وغیرہ بھی خرید لیں۔ تو جب اس کی وفات کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے پھر وہی کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ اب میں کیا کروں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں مزید، تو اب مجھے کیا کروں، مجھے بتائیں میں کہاں پہ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اب ہمارے دین پہ ہمارے مشن پہ کوئی قائم نہیں ہے، اس دنیا میں اب کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارے مشن پہ قائم ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی پریشان ہو گئے۔ تو اس پادری نے کہا کہ اگر آپ عرب جا سکو تو عرب میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، ایک خدا کا نبی آنے والا ہے
جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے گا، دین کا بتائے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کر چلے گا۔ تو اس کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ ایسی جگہ پہ ہجرت کر کے آئے گا جہاں پہ سخت کالے پہاڑ ہوں گے، پتھر ہوں گے اور ان کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ تو ایک نشانی اس کی یہ بتائی۔ دوسرا اس کا بھی یہ بتایا کہ یہ جو نبی آئے گا وہ صدقہ خیرات نہیں لے گا، تحفہ لے گا، تحفہ تو قبول کرے گا لیکن صدقہ خیرات نہیں کھائے گا۔ اور تیسری نشانی جو سب سے مین نشانی تھی وہ یہ بتائی کہ وہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، مہر لگی ہوگی نبوت کی۔ تو یہ تین نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے سنی جب، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں نے اب سوچا کہ میں عرب جاؤں گا۔ اتنے میں بنو کلب ایک وہاں کا ایک قبیلہ ہے عرب کا، وہاں کا ایک تاجر وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا سلمان فارسی نے کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عرب آپ کو کیوں لے چلیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بس وہاں پہ مجھے کچھ کام ہے، آپ مجھے عرب لے جائیں، تو بدلے میں آپ کو اپنی ساری گائے بھینسیں بکریاں میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ مجھے بس عرب لے جائیں۔ تو وہ جو تاجر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ اس کی ساری بکریاں اور بھینسیں اور مال مویشی لے لیا، لیکن انہوں نے راستے میں حضرت سلمان فارسی سے دھوکہ کیا۔ وہ یہودی تھا کوئی شخص، اس نے کسی کے ہاتھ ان کو بیچ دیا۔ اب وہ جس کے ہاتھ بیچا وہ لے کر گیا ان کو یثرب لے گیا، تو وہاں پہ انہوں نے یہی دیکھا کہ کھجوروں کے باغ تھے اور پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان میں کھجوروں کے باغ تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میں آنا چاہتا تھا، یہی عرب کی وہ وادی ہے، مجھے لگتا ہے یہیں پہ وہ نبی آئے گا۔ تو بہرحال وہ غلام بن کے چلے گئے، انہوں نے اس سے مزدوری کروانی شروع کر دی، کام کروانا شروع کر دیا۔ اس سے کہتے تھے کہ کھجوریں توڑ کے لا، کھجوروں کے درخت پہ چڑھا دیتے تھے وہ کافی اونچی، اس سے کھجوریں تڑواتے تھے اور بھی ڈیفرنٹ کام کرواتے تھے۔ تو وہ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ وہ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا وہ کھجور کے درخت پہ چڑھے کھجوریں توڑ رہے تھے اس کے لیے، تو وہاں پہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس کے آقا کے پاس، اس کے مالک کے پاس کہ آقا ہم برباد ہو گئے، کہ مکہ سے ایک شخص آ رہا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو اور ایک دین کی طرف چلو۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یہ میں اوپر سے سن رہا تھا، تو کہتے ہیں میرے جسم میں ایسے لرزہ طاری ہو گیا، میں کپ کپانے لگ گیا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ابھی یہاں سے گر ہی نہ جاؤں، کہ حضور انہوں نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ وہ نبی آ گیا ہے۔ تو وہ جلدی سے نیچے آئے کھجور کے درخت سے اور آ کے اس کو شخص کو کہا کہ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے۔ تو جو اس کا جو مالک تھا اس کو بہت غصہ آیا، وہ یہ پہلی بات سن کے غصے میں آ چکا تھا، اس نے حضرت سلمان فارسی کے 2-3 مکے مارے منہ پہ، میں نے کہا تمہیں اس سے کیا ہے، جو بھی ہے وہ بات کر رہا ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو وہ خیر حضرت سلمان فارسی دوبارہ درخت پہ چڑھ کے کھجوریں توڑنے لگے۔ شام کو جب اس کو مزدوری دی اس نے، اس کے مالک نے کھجوریں دی، تو وہ کھجوریں لے کر چلا گیا جہاں پہ اس نے پتہ کیا کہ کہاں پہ ہیں وہ پیغمبر۔ تو وہ چلا گیا، اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو کہتا ہے کہ یہ میں کھجوریں لایا ہوں، تو یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ مہربانی کر کے رکھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں رکھ لیں۔ تو وہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ تو وہ پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا یہ صدقہ نہیں لے گا۔ بہرحال وہ کھجوریں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیں تو وہ کھجوریں لے کر اپنے تمام دوسرے لوگوں میں بانٹ دیں اور کہا کہ یہ سب میں بانٹ دو، خود نہیں کھائی۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ یقین ہو گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے۔ دوسری دفعہ کہتے ہیں اگلے دن پھر میں نے یہی کیا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر کھجوریں کچھ لے کر چلا گیا اور میں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کہا کہ یہ آپ رکھ لیجئے، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں رکھ لیں اور وہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی دی۔ تو وہ جو ہے نا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہونا شروع ہو گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے۔ اب تیسری جو مین نشانی رہ گئی تھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، مہر نبوت والی، تو وہ اب کہتے ہیں کہ میں نے بس وہ دیکھنا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا دوبارہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو وہ جنت البقیع میں کسی شخص کی کفن دفن میں مصروف تھے، تو انہوں نے ایسے اپنی 2 چادریں لی ہوئی تھی کندھوں پہ، تو حضرت سلمان فارسی نے آگے آگے جھک کے دیکھنا چاہ رہے تھے، تو مہر نبوت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر خود ہی ہٹا دی اور کہا دیکھ لو یہ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جیسے ہی وہ مہر نبوت دیکھی تو اس مہر نبوت کو چوم لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس طرح میں اپنے
حقیقی منزل کی طرف پہنچ گیا اور میں اللہ کی تلاش جو مجھے تھی، جو مجھے جستجو تھی، میں نے وہ حاصل کر لی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک قصہ جو میں نے آپ کو بتایا حضرت سلمان فارسی کا، کہ کس طرح انہوں نے اپنی عیش و آرام والی زندگی کو چھوڑ دیا۔ ان کے والد کافی امیر تھے، وہ ساری دولت، زمین جائیداد سب کچھ چھوڑا اور اللہ کی تلاش کی راستے میں نکل پڑے، اور کس طرح انہوں نے اپنی یہ منزل پائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ساری میں نے بات سنی حضرت سلمان فارسی کی، اور وہ سن کے مسکرا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو بھی یہ ساری اپنی بات بتاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ سارا قصہ اپنا باقی صحابہ کو بھی سنایا۔ تو یہ کچھ قصے ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، یہ حضرت سلمان فارسی